السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے ہیں سیلاب رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا، یوں سمجھیں کہ پورے پاکستان کو ڈوبا رہا ہے۔ جب پانی کچھ کم ہوتا ہے تو پھر اوپر سے بارشیں برسنے لگتی ہیں، اور کل بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اتنی بڑی بارش ہوئی ہے گجرات میں، جو 533 ملی میٹر سے بھی زیادہ، جو ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے۔ کئی روڈ، کئی علاقے، نشیبے علاقے وہ ڈوب گئے ہیں، اور ابھی تک پانی گجرات کے شہر کے کئی علاقوں سے نہیں نکالا جا سکا۔ یہ ان ایکسپیکٹڈ بارش تھی اور غیر معمولی بارش تھی، اور جس نے راوی میں اور چناب میں پانی کو اور مزید بڑھا دیا ہے، اور اس پانی کا اثر مزید دیہات میں پڑے گا، دیہات ڈوب جائیں گے، اور ادھر سے بھارت نے بھی ستلج پہ اور چناب میں اور ریلا ایک بہت بڑا چھوڑا ہوا ہے 2-3 دن سے، وہ بھی 2-3 دن میں آگے راوی سے اور چناب سے ان پہ ملے گا، اور یہ سارا پھر تباہی کرتا ہوا یہ گڈو پہ آئے گا۔ گڈو پہ الریڈی ایک تقریباً کہتے ہیں کہ نچلے درجے کے سیلاب سے بھی تھوڑا اوپر سیلاب آ گیا ہے، درمیانی درجے کا سیلاب آج رات تک ہو جائے گا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جیسے ہی پانی یہاں سے گزرے گا تو ابھی کنڈیارو کے نزدیک اس کو بہت بڑا پریشر ہے، وہاں سے بند ٹوٹ گیا ہے، تو کنڈیارو سے جو ملحق علاقے ہیں ڈربرو اور سیون سے علاقے میں جو وہاں پہ بھی سنا ہے کہ بند تھوڑا ٹوٹا ہے، کئی دیہات ابھی سے زیر آب آ گئے ہیں۔ تو سندھ کا کیا ہوگا جب یہ 4 یا 5، آج تو 4 تاریخ ہے، 5 اور 6 کے درمیان کہتے ہیں کہ بہت بڑا ریلا گڈو میں آئے گا، اور اس کے بعد پھر 6 دن کے بعد ایک اور ریلا جو بھارت نے چھوڑا ہے پانی وہ پھر آئے گا۔ تو اب اس سے سندھ کے عوام بڑے پریشان ہیں۔ سندھ کا ایریگیشن نظام اپنے چیف منسٹر ہمارے مراد علی شاہ کی سربراہی میں، جام خان شورو اور ظریف کھیڑو جو ہمارے سیکٹری ہیں، بڑے انرجیٹک سیکٹری ہیں، ان کے اپنے سربراہی میں کام تو کر رہے ہیں، لیکن کئی سالوں کے بعد ایسا سیلاب آ رہا ہے۔ 2022 میں بھی سیلاب آیا تھا، 2010 میں بھی سیلاب آیا تھا، لیکن کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ یہ سیلاب ان سے بھی کئی گنا زیادہ بڑا ہے۔ اب یہ اگر سیلاب اتنا بڑا ہے اور بندوں پہ اتنا کام نہیں ہوا پریویس ایئرز میں، تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ اس کی کیا حالت ہوگی۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جب یہ سیلاب آنا شروع ہوا تھا تو سندھ کو تقریباً 8-10 دن مل گئے تھے، اور ان کو یہ وارن جاری کر دی تھی کہ آپ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ اس میں ہمارا ایریگیشن عملہ دن رات ایک کر کے کام اس دفعہ کر رہا ہے۔ چیف منسٹر نے بھی اس کو مانیٹر کیا ہے، ان کی سربراہی کی ہے، ان کو انسٹرکشنز جاری کی ہیں۔ چیف منسٹر کا بھی رابطہ ہے ان کے ساتھ، جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ والا جو ادارہ ہے ان کے ساتھ، اس کے ساتھ ساتھ چیف منسٹر پنجاب کے ساتھ بھی ان کا رابطہ ہے، چیف منسٹر کے پی کے ساتھ بھی رابطہ ہے۔ تو اس دفعہ سندھ کی صورتحال بڑی نازک ہے۔ سندھ میں اگر ان لوگوں نے بڑا کام کیا ہے گزشتہ 8-10 دن میں، تو کافی حد تک نقصان کے کم ہونے کی امید ہے، کیونکہ گزشتہ 18 سال میں اتنا کوئی کام وہاں بندوں پہ نہیں ہوا، کیونکہ پانی بھی کم آتا تھا اور یہ لوگ بھی بڑے ریلیکس تھے۔ لیکن اس دفعہ لوگوں کے فصل بھی بہت زبردست ہوئے ہیں، اور چیف منسٹر صاحب نے تو 3 دن پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ کچے کے لوگ ابھی سے کچا ایویکیٹ کریں، خالی کریں، کیونکہ وہاں پانی کے آنے کے بڑے چانسز ہیں۔ ایک تو یہاں یہی پاکستان میں بہت بڑی آفت چل رہی ہے، دوسرا گزشتہ 2 دن میں دہشت گردی کے واقعات بھی بہت بڑھ رہے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق گزشتہ 1 ہفتے میں چھوٹے موٹے 40 دہشت گردی کے واقعات ہوئے ہیں 1 ہفتے میں، اور پرسوں جو کوئٹہ میں شام کو دھماکہ ہوا ہے پی این پی کے جلسے کے بعد، اس میں 15 افراد شہید ہو گئے ہیں، 40 سے زیادہ زخمی ہیں۔ اگر خدا نخواستہ یہ دھماکہ 15-20 منٹ پہلے ہوتا تو اس میں اختر خان مینگل پی این پی کے سربراہ بھی بیٹھے ہوئے تھے اس جلسے میں، محمود خان اچکزئی خان سینئر سیاستدان وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ خدا نخواستہ ان کو کچھ ہو جاتا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا حالت ہو جاتی۔ تو دشمن بھی اپنے وار سے واپس نہیں جا رہا، اور یہاں سے ہمارے قدرتی آفات بھی ہیں، اللہ تعالیٰ رحم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہم یہ جو
آفت ہمارے ملک میں مسلسل 1-1.5 مہینے سے آ رہی ہے، آتی جا رہی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ختم کر دے، اور ہم اگلے سال کی بھی پلاننگ کریں۔ جیسے میں اپنے گزشتہ ولاگس میں بولتا رہتا ہوں کہ اگلے سال بارشیں زیادہ ہوں گی، ہمیں ابھی سے اس کے لیے کوششیں کرنی چاہیے تاکہ ہم گلوبل وارمنگ سے بچ سکیں، اور انٹرنیشنل ادارے بھی پاکستان کی طرف دیکھیں، وہ دیکھیں پاکستان کی کیا صورتحال ہے، پاکستان اپنے لمیٹڈ سورسز سے یہ کیا کچھ کر رہا ہے۔ اور ابھی پاکستان کے پرائم منسٹر آج یا کل چائنا سے واپس آئیں گے، وہ بھی اپنے دورے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ وہ بھی جب بڑا ہوگا ملک میں تو لوگوں کو سہارا ملتا ہے، وہاں بھی جانا ضروری تھا۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہم قومی یکجہتی کے ساتھ سب مل کے اس آفت سے بچیں گے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ خیر و خوبی سے یہ ریلیں گزر جائیں گے، سندھ بھی محفوظ رہے گا، پنجاب بھی محفوظ رہے گا، KP کے بھی، بلوچستان بھی۔ اور اب سب سے بڑا امتحان میں وہی ایک دفعہ پھر دہراؤں گا کہ سندھ کا ہے۔ سندھ سے اگر یہ ریلا خیر خوبی سے گزر گیا تو یہ بڑی اچیومنٹ ہوگی سندھ گورنمنٹ کی، اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی پورے پاکستان کی۔